بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الامر بالشیء یدل علی حسن المامور بہ۔ یہ مامور بہ کے سلسلے میں ایک نیا فصل شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اب تک جو ہے مامور بہ کے اقسام کو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی مامور بہ جو ہوتا ہے، یعنی جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اس کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، خوبی والا چیز ہوتا ہے جس کا حکم دیا جائے۔ اور خاص طور پر اگر حکیم کسی بات کا حکم کرے تو اس کے لیے جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر حکمت ہوگا، اور جب حکمت ہوگا تو وہ اچھی بات ہوگی۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کا حکم کیا جائے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کا بھی حکم کیا جائے اس کا اچھا ہونا شرط ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اچھائی کا حکم کیا جائے، تو حکم کرنے کا جو مطلق معاملہ ہے وہ اچھائی کے ساتھ ہے۔ بعض مرتبہ آج چونکہ زمانہ جو ہے بہت آگے نکل گیا ہے، تو اب حکم کا معاملہ بھی اب جو ہے مبنی بر ظلم ہو گیا ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے حکم کا وہ نیکی اور تقوی کے اوپر مبنی ہے، کہ حکم جو کیا جاتا ہے وہ پرہیزگاری کا اور اسی طریقے سے للہیت کا حکم کیا جاتا ہے، اچھی باتوں کا، بھلی باتوں کا حکم کیا جاتا ہے۔ آگے خاص طور پر جو حکیم کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، اذا کان الامر حکیما، کہ امر کرنے والا، حکم کرنے والا جب وہ حکیم ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر حکیم غلط چیز کا حکم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ کو حکیم کہا گیا کہ اللہ حکیم ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی حکیم کا لفظ اللہ کے لیے خصوصاً استعمال کیا گیا کہ بھئی اللہ حکیم ہے۔ لہٰذا جو کوئی حکیم ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دیگر، تو حکیم جو ہے غلط کام کا حکم نہیں کرتا ہے۔ غلط کام کا حکم کرے تو پھر حکیم کیسا، اس کے اندر حکمت کیسا؟ اگر ظاہر بات ہے کہ حکمت کو اگر غلط ہو جائے تو غلط حکمت نہیں بن سکتی، غلط چیز حکمت بن ہی نہیں سکتا۔ اور جب حکمت ہے تو پھر وہ اچھا ہی رہے گی، اچھائی پن رہے گی اس کے اندر، جو ہے نا مامور بہ کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو حکیم کے لیے اچھائی کا حکم کرنا، اچھائی باتوں کا حکم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کہ آپ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، ایک حکیم ہو کہ اس کے پاس 100 مریض جائے، 100 مریض میں سے صرف 3 اچھے ہوں اور باقی سب کے سب جو ہے قبر میں پہنچ جائے، تو بتائیے اس کو دنیا حکیم کہے گی؟ بالکل نہیں کہہ سکتی ہے۔ تو حکیم اسی کو کہا جائے گا کہ جس سے زیادہ لوگ اچھے ہوں، اس کے دوائیاں اچھی دی جائے، اس کی جو ہے حکمت اس کے اندر جو ہے بہت عود کر آیا ہو، اچھی حکمت ہو، اچھے حکم کرتا ہو، تو اسی کو حکیم کہا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا حکیم جو نیم حکیم ہے، اب ظاہر بات ہے وہ جب دوا دے گا تو اس سے لوگ جو ہے اچھے کم ہوں گے، بیمار زیادہ ہوں گے، تو پھر وہ حکیم رہا کہاں؟ وہ تو پھر ظالم اور طاغی اور باغی ہو جائے گا امت کے لیے، معاشرے کے لیے وہ ایک ناسور بن جائے گا، لوگ اس کی جو ہے دواؤں سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حکیم اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو تو ڈاکو کہا جائے گا، اس کو قاتل کہا جائے گا لوگوں کا۔ تو حکیم ایک امر حکمت کی بات کرتا ہے اور اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ حکیم ہے، یعنی اللہ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا، ظلم کی بات نہیں کرتا اور جبر کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ حکمت کی ہی بات کرتا ہے، جس کے اندر خزانے ہوتے ہیں، جس کے اندر موتیاں ہوتی ہیں۔ ایسی باتیں اللہ رب العالمین کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے عالمین اگر اس کے فرمان کے اوپر چلے تو اوج ثریا کو پہنچے ہر اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بھی حکیم ہیں اس سے بڑے مؤدبانہ التماس ہیں کہ ذرا حکمت کی بات کریں، اور جو ہے اس طریقے کا معاملہ نہ ہوں کہ بھائی ان کی دواؤں سے، حالانکہ وہ حکیم نہیں ہیں اور حکمت کی دکان کھولے بیٹھیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے معاشرہ کے اندر خطرہ ہے، جو حکیم نہیں ہوتے ہیں بلکہ تصنع بازی حکیمیت کی چلتی۔ آج بہت سارے اس کی مثالیں آپ کو ہر اسٹیٹ کے اندر بیش بہار مل جائیں گی۔ ان سے پوچھو کہ بھئی آپ نے حکمت کا کیا معاملہ، وہ نہیں جواب دے پائیں گے، لیکن ان سے کوئی اگر دعویٰ پوچھے تو وہ یہاں سے وہاں سے اور خوب دوائیں بتاتے رہتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو معلوم چلے کہ حکیم ہے اور اچھے پیسہ کماتے ہیں۔
لہٰذا اس کو حکیم نہیں کہا جائے۔ بہرحال بات دوسرے جو ہے لائن میں چلی گئی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اور حکیم جب کسی کام کا حکم کرے گا تو اچھا ہی کرے گا، غلط باتوں کا حکیم حکم نہیں کرتا ہے۔ اتنی باتیں کلیئر ہو گئی؟ تو حکیم کی جو بات ہے اس کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے، اس کے اندر اچھائی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے برائی نہیں ہونی چاہیے اور غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکیم کے جو ہے مامور بھی کا جو ہے تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بس اچھی باتوں کا حکم کیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے متعلق جیسے میں نے کہا وہ حکیم ہے اور حکمت کی ہی بات کرتا ہے، تو کبھی بھی ظلم اور اس کے علاوہ جو ہے سرکشی کی بات نہیں کرتا ہے۔ اس کا تمام بتایا ہوا نسخہ اسکیر کا درجہ رکھتا ہے اور سب سے پاورفل دوا رکھتا ہے، دوا کا حکم رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں کامیابی۔ اب جو ہے مامور بھی جس کے اندر حسن ہو، جس کے اندر اچھائی ہو، جیسے میں نے ثابت کیا کہ مامور بھی جو ہوتا ہے وہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے، وہ فعل قبیح کے لیے مامور بھی کو نہیں لایا گیا ہے کہ مامور بھی جو ہے نا فعل قبیح یا ظلم کے لیے رکھا جائے۔ تو اگر کوئی کسی کو ظلم کرنے کا یا قتل کرنے کا حکم کرتا ہے تو یہ حکم کرنا، یہ حکم کی عدولی کرنا ہے، اصل حکم کرنا نہیں، ورنہ اصل جو حکم کیا جاتا ہے وہ اچھائی کے لیے کیا جاتا ہے، بری چیزوں کے لیے کبھی حکم نہیں کیا جاتا۔ یہ سمجھانا اصل مقصد ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھائی مامور بھی کے اندر حسن ہوتا ہے، حسن کا تقاضا یعنی اچھائی پن اس کے اندر ہوتی ہے، تو اب اس کے دو قسمیں، نمبر ایک حسن بنفسہ اور نمبر دو حسن لغیرہ۔ حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ، بات کو سمجھنا، یہاں پر حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ کی تعریف بھی سامنے آ جانی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ حسن بنفسہ جو ہوتا ہے اس کو حسن بنفسہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اچھائی خود اس کے وجود کے اندر ہو، دوسری طرف سے اچھائی نہ آئی ہو۔ اور حسن لغیرہ یعنی حسن لغیرہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے وجود میں اچھائی نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسری چیزوں سے آتا ہے اس کے اندر اچھائی۔ اور حسن بنفسہ یعنی حسن مع، وہ اس کے اندر وجود کے اندر ہی اچھائی ہوتی ہے، گویا کہ وہ سراپا اچھائی ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے اس کے اندر اچھائیاں آتی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کے اندر۔ تو جس حکم کے اندر، جس مامور بھی کے اندر جو ہے خود اس کے اندر اچھائیاں ہوں، کسی سے لیا نہ گیا ہو، کسی سے آیا نہ ہو، تو اسے کہیں گے حسن بنفسہ۔ اور وہ کہ جس کو دوسرے کی طرف سے حسن پیدا ہوا ہے جس کے اندر، تو اسے کہیں گے حسن لغیرہ۔ حسن بنفسہ کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، یہ ایمان جو اللہ کے اوپر لایا جاتا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے، اچھائی ہے، اور یہ ایسی خوبی ہے جو دوسرے کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ جو انسان اللہ کے اوپر، ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اسے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ بھائی دنیا میں جا رہے ہو تو تمام اولین اور آخرین سے، یعنی قرآن مقدس نے آ کر کے ایک مخاطب کیا، چونکہ قرآن مقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، تو وہاں سے لے کر کے جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اسی کے لیے مشعل نور ہے۔ اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان کے لیے دیگر جو ہے صحائف وغیرہ تھے، کتابیں وغیرہ تھی، تو اس کے اندر بھی وہی باتیں تھیں جو قرآن کے اندر ہے امر معمور بھی کے سلسلے میں۔ لہٰذا قرآن مقدس میں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، ایمان لانے کو کہا گیا، بھئی ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ تو ایمان لانے کو کہا گیا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، یہ معمور بھی ہے، اور معمور بھی جیسے میں نے کہا یعنی شارع علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ ہے اس کا حکم ہونا چاہیے، تو یہاں پر حکم پایا گیا ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں کو ایمان لانا چاہیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایمان کے اندر جو خصوصیت ہے وہ کسی دوسری چیز سے عود کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے اندر وجوداً ہے، یعنی اس کے اندر فی نفسی ہی اسی کی جو ہے نا جو ہے اچھائیاں اس کے اندر ہے، کسی سے آئی نہیں ہے یا کسی سے لیا نہیں گیا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر منعم کا شکر ادا کرنا، منعم کا شکر ادا کرنا، منعم کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، لہٰذا احسان کرنے والے کا حق یہ ہے، یعنی جس نے ایک آدمی ہے دوسرے کے اوپر احسان کیا تو دوسرے کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرے،
اور شکر ادا کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزاک اللہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ بھی منعم کے احسان کے شکر گزاری کا یہ بہت بہترین جملہ ہے، گویا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو منعم کا شکر ادا کرنا یہ اتنی اچھائی چیز ہے کہ کسی دوسرے سے عود کر کے یا کہیں سے آئی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ وہ اچھائی جب وہ ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا اپنے منعم کا، اپنے جو ہے محسن کا، اور اپنے صاحب کا، اپنے گویا کہ اپنے جو اوپر ہیں ان کا اگر شکر ادا کرے گا تو وہ شکر ادا کرنے کی بنیاد پر خود اس کے اندر جو ہے نا اچھائی آ جاتی ہے، وہ خود اس کے اندر جو اچھائی ہے وہ باہر نکلتی، یہ باہر سے اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ وہ صدق اور سچ جو ہے صدق گوئی یعنی سچائی، سچ بات کہنا، یہ سچ بات کہنا، جب انسان سچ بات کہتا ہے تو سچ بات گویا کہ معاشرہ بھی اس چیز کو جانتا ہے اور شریعت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بس سچائی جو ہے خود اس کے اندر ہے، اور جس کے اندر سچائی ہوتی ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا سچائی کے اوپر قائم ہے، سمجھے۔ آج اگر سچائی کو جو ہے نکال دیا جائے تو عدالتوں سے عدل اٹھ جائے گا اور لوگوں کے اندر چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محبتیں جو ہے نا، محبتوں کا شیرازہ پارا پارا ہو جائے گا اگر سچائی کو نکال دیا جائے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اسی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ وہ جو ہے سامنے والے کو سچا جانتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے متعلق یہ ہمیشہ جو ہے غلط بات نہیں کہتا، یہ سچائی اس کا زیور ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، لوگ اسے اپنا رہبر قائد و تسلیم کرتے ہیں۔ تو سچائی کا مادہ خود اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہی مطلب ہے حسن لنفسہ کا، سمجھ رہے ہیں، حسن بنفسہ کی یہی تعریف۔ ایک اور مثال لے لیجیے، عدل یعنی عدل کرنا، برابری کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ جو اچھائیاں ہے خود اس انسان کے اندر ہے۔ والصلاۃ اور نماز قائم کرنا یہ بھی مامور بھی ہی ہے، اور عدل اور صدق اور منعم کا احسان، شکر ادا کرنا اور نماز قائم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مقدس کے اندر حکم وارد ہوا ہے۔ نماز کے سلسلے میں آپ کو تو آیت معلوم ہی ہے، اقیموا الصلاۃ، یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی نماز قائم کیجیے۔ تو جو نماز پڑھے گا وہ گویا کہ اس کے اندر سچائی خود اس کے وجود سے ہے، کسی دوسری طرف سے نہیں آئی ہے۔ وَنَحْوِهَا، اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے عبادت خاصہ جو ہے، یعنی وہ عبادات جو اللہ کے لیے مختص ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، وہ تمام کی تمام عبادتوں کے اندر فی نفس ہی اسی کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے اس کے پاس نہیں آتی۔ فحکم، تو اب جو ہے جب اتنی بات معلوم چل گئی، دیکھیے یہاں پہ پہلی تعریف کی جو ہے مثالیں دی جائیں گی اور پہلی ہی تعریف سے بحث ہے، اور دوسری تعریف جو حسن لغیرہ ہی ہے اس کی تعریف بعد میں آئے گی، نوع ثانی کے اندر آئے گی۔ یہاں پر آپ کو اسی کے ضمن میں سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب اتنی باتیں مثال دے دی گئی تو سمجھ جائیے کہ وہ حکم جو معمور بھی ہوتا ہے، اور معمور بھی جس کے اندر جو ہے ایک قسم جو بتائی گئی کہ حسن بنفسہ کی تعریف، تو حسن بنفسہ کی اب دو قسمیں نکلتی ہیں، حسن بنفسہ کی دو قسمیں نکلتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا ادا کرنا بندے پر واجب ہو اور بغیر ادا کیے کبھی بھی ساقط نہ ہو۔ ایک قسم اس کی یہ ہے کہ معمور بھی انسان پر، بندے پر اور مخلوق پر اللہ کی طرف سے ایسا واجب ہو کہ اس کا ادا کرنا جو ہے بہت ضروری ہو، بغیر ادا کیے وہ ساقط اس کے ذمے سے نہ ہوتا ہو۔ یعنی گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس معمور بھی کو ادا نہیں کیا جائے گا وہ چیز اس کے اوپر قائم رہے گی، اور جب ادا کر دیا جائے گا وہ چیز ساقط ہو جائے گی۔ تو ادا کرنا ساقط ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ یعنی گویا کہ حسن بنفسہ کی تعریف دو قسم آ گئی ہے۔ نمبر ایک کہ جس کا ادا کرنے کے بعد ہی وہ حکم اس سے مرتفع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو فحکم هذا النوع انه اذا وجب على العبد اداؤه، اس کا حکم یہ ہے، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ انه اذا وجب على العبد اداؤه، کہ واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی پر، لا يسقط الاداء، لا يسقط الا بادا، کہ وہ ساقط نہیں ہوتا ہے لیکن ادا کر لینے کے بعد، یعنی ادا کر لینے کے بعد ہی وہ ساقط ہوتا، اس سے پہلے ساقط نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم ہے۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ مِثْلَ الْإِيمَانِ، اور اس کے اندر سقوط کا احتمال نہیں رکھتا،
ایک اس کے اندر ضمن میں ایک بات بڑھا لیجئے کہ بھئی جو میں نے تعریف کی ہے کہ جو ہے بندے پر ایسا حکم جو بغیر ادا کیے ساقط نہ ہوتا ہو، یعنی جب ادا کر لیا جائے گا مامور بھی کو تبھی جا کر کے وہ حکم اس سے مرتفع ہوگا اور تبھی مانا جائے گا، ورنہ تا قیامت اس کے اوپر تاحال باقی رہے گا۔ اس کے اندر ایک چیز آپ ایڈ کیجئے کہ وہ احتمال سقوط کا نہیں رکھتا، وہ مامور بھی سقوط کا احتمال نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کو ادا کر لیا جائے، تو ادا کر لینے کے بعد ہی سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطُ مِثْلَ الْإِيمَانِ، مثال کے طور پر الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اب اس کے اندر بڑی لمبی چوڑی تشریحات ہے، جو کم وقت ہے اپنے پاس، اس کو ذرا سا جو ہے باتوں کو اختصار کروں گا کہ لا يحتمل السقوط، سقوط کا احتمال نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایمان باللہ کی جو ہے مثال دے رہے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے اندر احتمال سقوط کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے لا يحتمل السقوط، اس سے بہت ہی جو ہے ایک مسئلے کی وضاحت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو لایا ہے تو دیکھیے ایمان لانے کی دو صفت ہے، ایمان لانے کی، دیکھو کون آیا، ایمان لانے کی دو صفت ہے۔ نمبر ایک کہ ایمان جو ہے قلب سے لایا جائے، نمبر دو ایمان جو ہے زبان سے لایا جائے، جیسے اقرار باللسان اور اقرار بالقلب کہتے ہیں آپ، دوسرے اپنے اصول کی کتابوں میں یہی بات آتی۔ تو اقرار باللسان جو ہوتا ہے وہ یہ اقرار باللسان یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر اقرار بالقلب مراد ہے، یعنی قلب سے، دل سے ایمان لانا، اور جب دل سے ایمان لایا جائے گا تو پھر اس کا سقوط کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا قرآن مقدس کی ایک آیت وضاحت کرتی ہے اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کفار مکہ نے ان کو مارنا چاہا اور دوڑائے مکہ کے صحن کے اندر، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ڈر کے مارے، بلکہ جان کو بچانے کے لیے، ڈر کا لفظ جو ہے اللہ معاف کرے ان کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا، وہ ڈرے نہیں تھے، لیکن وہ ایمان کو اپنے بچانے کے لیے، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک اجتہاد کیا کہ میں جان کو بچا لیتا ہوں، اور جب جان بچ جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں حامی و مددگار رہوں گا، پھر اسلام کے اوپر میں کام کروں گا اور اپنے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا اس امت کے اندر، یہ پہلا واقعہ تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں ایمان جو ہے آخری وقت میں جب کسی ظالم نے جو ہے گردن پہ تلوار رکھی تو اس کے ڈر سے عمار بن یاسر نے کلمہ کفر کہہ دیا، اور کلمہ کفر کہہ دیا تو بھائی اب یہ بھی کافر ہو گئے، اس طرح باتیں آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں، خود قرآن مقدس کی آیت اتری ہے کہ اگر کوئی اکراہ جو ہے جب اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور اس موقع پہ کہا جائے کہ ہم تمہیں مار دیں گے ورنہ تم کفر کا کلمہ اختیار کر لو، تو اس موقع پہ حکم یہ ہے کہ نمبر ایک تو تم جو ہے ثابت قدم رہو، نمبر ایک ثابت قدم رہو، بلکہ ایسے موقع پر بھی اللہ کے جو ہے شان کے اندر اور جو ہے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو، یہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ایمان۔ لیکن قرآن مقدس کی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر کہا گیا کہ اگر یہ طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ فی الوقت کفر کو مبغوض سمجھتے ہوئے، کفر کی حیت قبیحہ کو جانتے ہوئے آپ جو ہے اس موقع پر کلمات کفر ادا کر لیں، اور جب جان بچ جائے گی تو پھر آپ توبہ للہ فی اللہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی گناہ نہیں لکھے گا۔ تو گناہ آتا ہی نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے ساقط کر دیا اس سے کہ ایسا اگر معاملہ ہوا تو میں تمہیں گناہ نہیں دوں گا، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر جو کہا گیا کہ بھائی لا يحتمل السقوط، احتمال نہیں رکھتا سقوط کا، تو ایمان کی بھی دو قسمیں، قرآن کہتا ہے کہ بھائی احتمال ہے، احتمال سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ایک اقرار بالقلب کیا، اس صحابی رسول نے ایمان لانے کے بعد پھر بیچ میں کلمہ کفر کہا، پھر اس کے بعد ایمان پر جو ہے مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو گئے، تو احتمال سقوط پایا گیا یہاں پر، اور قرآن کہتا ہے کہ پایا جائے گا۔
تو آپ اس مثال میں جو ہے اسے اس ایمان باللہ کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض واقع ہوا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے باللسان کا معاملہ وہاں پہ دور ہے، وہ تو اکراہ اور مجبوری کے وقت ہے، اس کا کوئی مانیتا نہیں۔ وہ ایک اللہ رب العالمین نے آگے خود عبارت کے اندر تشریحات آ جائے گی کہ جس کو اللہ رب العالمین جو ہے خود اس سے ساقط کرنا چاہے، عامر اگر ساقط کرنا چاہے تو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو مراد ہے وہ اقرار بالقلب ہے، یعنی دل سے، اور جب ایمان لے کے آ گیا انسان تو جو ہے تا حال سے لے کر کے جو ہے مرتے دم تک، اول تا آخر تک ایمان کے ساتھ ہی متصف ہونا، یہی اللہ کا منشا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، آمینو کی تفسیر یہی ہے کہ اس بات جو ہے بالیقین ہونا چاہیے، اس بات بالیقین یا پھر اس بات بالقلب، اس بات بالاسلام، یہ ہونا چاہیے، یعنی جو ہے اسلام کے اوپر ثابت قدمی اتنی زیادہ ہو کہ اس کی جو ہے دم نکلے تو اسلام پر نکلے، یہی چاہت ہے۔ تو اسلام کی یہ چاہت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیچ میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ آ گیا ہے تو پھر اسلام جو اس کے اوپر ایک حکم لاگو کرتا ہے کہ ہم تمہیں گناہ نہیں لکھیں گے، تو یہ ہوتا ہے رخصت۔ لیکن پھر انہی کے خاندان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے لڑکے ہیں اور انہی کی اہلیہ ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جہل نے برچھا مارا، ان کو بھی کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے اسلام کو چھوڑ دیں تو ہم جو ہے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے، آپ کی جان کی بخشی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سارا جو ہے جتن کرنا ہے کر لو، لیکن ہم جو اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا بالآخر یہ ہوا کہ ان کو شہید کیا گیا، اور سب سے پہلی شہیدہ وہی تسلیم کی گئی اسلام کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر۔ لہٰذا دیکھو وہاں پر انہوں نے کلمات کفر ادا نہیں کیا اور جو ہے اپنے جان کو جو ہے نا قربان کر دی، اپنے خون کو بہایا اسلام کے اوپر، تو یہ بھی محبوب ہے، وہ بھی محبوب ہے، اس کے اندر کوئی یہ بھی نہیں۔ لیکن اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ وہ ہے یعنی ثابت قدم رہے، کلمات کفر نہ کرے، یہ اعلیٰ ہے ایمان، ایمان کی سب سے اعلیٰ کوالٹی۔ یعنی اکراہ بالسیف کے اندر، یعنی جب ہے کیا بولتے تحت ظلال السیوف کے اندر بھی انسان جو ہے کلمات کفر ادا نہ کرے، یہ ایمان کی اعلیٰ کوالٹی، اور اسے کہتے ہیں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے رخصت کا اختیار کرنا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لا یحتمل السقوط، سقوط کا احتمال نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر الایمان باللہ، دوسری مثال، دوسری قسم، چونکہ میں نے کہا کہ بھائی حسن بنفسہ کی دو تعریف ہے، حسن بنفسہ کی دو قسمیں، ایک یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب تک اس چیز کو معمور بھی کو ادا نہ کر لے ساقط کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو کہ بعض مرتبہ ساقط ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ ساقط نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ، کہ احتمال رکھتا ہے سقوط کا، اور پہلے میں احتمال سقوط کا نہیں تھا، دوسرے میں احتمال سقوط کا ہے۔ اور سقوط کا احتمال کب ہے؟ یعنی ادا کر لیا تو ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ معمور بھی، تو معمور بھی کے ساقط کرنے کے لیے دوسری قسم کے اندر بھی، یعنی ثانی کے اندر بھی کیا ہے؟ ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑھا دیا جائے گا، وہ بھی اسقاط العامر، یعنی عامر کے ساقط کرنے سے وہ چیز ساقط ہو جائے گی۔ اور عامر کہتے ہیں حکم کرنے والے کو، یعنی شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کسی امر کا استحقاق کو ختم کر دے، ساقط کر دے، اس کے حکم کو ساقط کر دے، تو اس موقع پر اس بندے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی قسم میں یعنی جب تک ادا نہ کرے اس وقت تک ساقط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو معمور بھی کے یہاں پر بھی دو قسمیں بن رہی ہے۔ نمبر ایک کہ فعل معمور بھی جب تک ادا نہ کیا جائے ساقط نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو کہ ادا کیا جائے تو ساقط ہو جائے گا، اور اسی کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عامر حکیم خود اس کو جو ہے نا ختم کر دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے بعض اوقات میں، ہمیشہ نہیں۔ اس کی بعض اوقات کی تشریحات بھی موجود ہے، آپ اپنی کتاب میں نیچے دیکھیے، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ،
اسی مثال پر یہ جو ہم نے کہا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ادا کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ عامر اس کو ساقط کر دیتا ہے فعل معمور بھی کو، اسی کی مثال یعنی اسی کے ضمن میں ہم یہ ایک مسئلہ مستنبط کرتے ہیں اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت، کہ جب اول وقت میں نماز واجب ہو گئی تو سقط الواجب بالادا، تو ادا کرنے سے ساقط جو ہے واجب ساقط ہو جائے گا۔ اور کیسے ساقط ہوگا؟ وَبِاِعْتِرَاضِ الْجُنُونِ وَالْحَیضِ وَالنِّفَاسِ فِي آخِرِ الْوَقْت، کہ آخر وقت کے اندر حیض و نفاس اور جنون کی کیفیت اگر طاری ہو جائے، پیش ہو جائے اس کے اوپر، تو بِاِعْتِبَارِ أَنَّ الشَّرْعَ، تو شریعت نے اس بات کا اعتبار کیا ہے کہ أَسْقَطَهَا عَنْهُ عِنْدَ هَذِهِ الْعَوَارِضِ، کہ اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے، یعنی شارع علیہ السلام یعنی شریعت خود اس کو ساقط کر دیتی ہے۔ کب؟ اس عوارض کے پائے جانے کے وقت۔ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے دوسری قسم یعنی حسن بنفسہ ہی کی جو دوسری قسم تھی اس کے اندر وہ بات آئی تھی کہ فعل معمور بھی کو ساقط ادا کر سکتا ہے یا پھر عامر کر سکتا ہے۔ جب عامر ساقط کر سکتا ہے تو مثال کے طور پر ایک نماز جو ہے ظہر کا واجب ہوا، فرض کر لیجئے کہ مولانا سلطان کے اوپر ظہر کی نماز واجب ہوئی۔ اب ظہر کی نماز واجب ہوئی تو واجب ہونے کے جیسے واجب ہوئی اول وقت میں اس نے ادا کر لیا، جیسے ادا کیا تو ساقط ہو گیا، واجب ختم ہو گئی۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس نے مولی سلطان نے اس کو ادا ہی نہیں کیا، اور ادا نہ کر کے جب آخری وقت ہوا یعنی جب آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ باقی ہے اس وقت کو ظہر کے جو ہے وقت کو ختم ہونے کے لیے، تو مولانا سلطان بے ہوش ہو گئے۔ اب جب بے ہوش اتنا زبردست طریقے سے مجنون طاری ہوا ان کے جو ہے بدن کے اوپر کہ ایک رات اور ایک دن یہ پورا مسلسل جو ہے جنون کی حالت میں گزرا، یعنی مدہوشی کی حالت میں گزرا، تو ایسے موقع پر اب وہ نماز ظہر کی ساقط ہو گئی۔ یعنی جنون کا طاری ہو جانا اور اتنا جو متعین ہے کہ ایک دن اور ایک رات طاری ہو جائے جنون، تو وہ نماز جو نماز اس کے درمیان میں چھوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شریعت خود کہتی ہے کہ اب اس کا کوئی تمہارے اوپر مواخذہ نہیں۔ تو دیکھو میں نے شروع میں کہا تھا کہ معمور بھی یعنی نماز کا جو معمور بھی ہے وہ جو ہے معیار وقت نہیں ہے، بلکہ وہ وقت کے ساتھ جو ہے کیا ہے، بولو، ظرف ہے، وقت ظرف ہے نماز کا، لہٰذا کبھی بھی ادا کرے گا وہ اپنے وقت کے اندر، یعنی ظہر کی جو وقت ہے تو ظہر کے تمام وقت میں کبھی بھی ادا کرے گا وہ چیز ادا ہی کہلائے گی، لیکن اگر وقت ختم ہو جائے تو پھر قضا کہلائے گی۔ لہٰذا اس نے شروع وقت میں نہیں پڑھا اور سوچا تھا کہ آخر وقت میں پڑھ لوں گا، تو آخر وقت میں بھی ادا ہی کہلاتا، لیکن ایسا ہوا کہ جنون کا طاری ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب طاری ہو گیا اور اتنا ہوا کہ ایک دن اور ایک رات گزر گئے، تو اب کہا جائے گا کہ وہ نماز تمہارے اوپر سے ساقط ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے اول وقت میں نماز نہیں پڑھی اور جب وقت کا اختتام ہوا تو سوچی کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں، لیکن جیسے وضو کی اور وضو کر کے مصلے پر آئی کہ فوراً اس کو جو ہے حیض آ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حیض کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اگر پڑھے گی تو ثواب کے بجائے الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حیض آ گیا اور حیض چونکہ جو ہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا معاملہ نہیں، یہ تقریباً 3 دن چلتا ہے، اس کی جو ہے اکثر مدت 10 دن تک لکھی گئی ہے، لہٰذا الگ الگ اختلافات ہیں جیسے کہ آپ فقہا کی عبارتوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا، فرض کر لیجئے کہ حمل سے تھی اور نماز پڑھنے آئی اور حمل جو ہے گر گیا یعنی بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا ہوا تو دیکھو اب 40 دن تک وہ ناپاک رہے گی، نفاس کی حالت میں رہے گی، ماہواری کی حالت میں رہے گی۔ اب دیکھو یہاں پر اس کی نماز کتنی قضا ہو رہی ہے، تو حیض اور نفاس والی عورتوں کے اوپر جو وقت حیض اور نفاس کے اندر گزرتا ہے اور جو مجنون انسان ہے اس کا جو مجنونیت کے اندر جو وقت نماز گزرتا ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ ساقط ہے، معاف ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامر اس کو ختم کرتا ہے، واجب کو ساقط کر دیتا ہے، یہاں پہ عامر کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین کی ذات اس کو ختم کر رہی ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے اور تسہیل الاصول کے آخر میں بڑی مثالیں بھی ہیں اور وضاحت کے طور پر ہیں، اس کتاب کو ذرا دیکھ لیجئے گا تو اس کی مثال سمجھنے میں آسانی ہو۔
یہاں تک بات ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی جو ہے پیش نہیں آیا، یعنی مجنون طاری نہیں ہوا یا حیض اور نفاس نہیں لاحق ہوا، اور ایک انسان ہے جو اول وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھا لیکن ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا شروع کرنا چاہتا ہے، اور اتنا وقت بچا ہے کہ وقت تنگ ہو گیا، فرض کر لیجئے 3 منٹ ہے، اب اس کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 منٹ باقی ہے ظہر کا وقت ختم ہونے میں، 4 رکعت پڑھنا ہے، تو دیکھیں وقت تنگ ہے، نماز کی کیفیت زیادہ لگے گا اس کو نماز ادا کرنے میں، 2 ہی منٹ باقی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وقت کو ختم کیا ہے، بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، سمجھے، لیکن قضا کرنا پڑے گا۔ اب نماز ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں پر نماز مشروع ہے، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ یہ اعتراض نہ ہو کہ بھائی جو ہے وقت بھی تو اللہ کی دین ہے، تنگ کیوں ہوئی، تو اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی غلطی ہے۔ یہ وعدم الماء، اسی طریقے سے پانی اگر کسی کو نہیں ملا وضو کرنے کا، تو پانی اگر وضو کرنے کا نہیں ملا تو نماز نہیں ٹلتی ہے، اس کا بالمقابل چیز موجود ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ وقت تنگ ہے تو آگے وقت ہے نا، اس میں کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اوپر مثالیں گئی ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں۔ لباس نہیں ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھے، کیا فرق پڑتا ہے، نماز ساقط نہیں ہوگی۔ وَنَحْوِ النَّوْمِ، اور اس جیسی مثالیں اس واسطے سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس کے آگے نوع ثانی آ رہا ہے، اس کو پڑھ لیں۔